السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلے والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں قرآن کی حجا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے سننے والے بچے اور بڑے ہیں سب کو صحیح معنوں میں حجا کرنے کی اور قرآن اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر الحمدللہ 12 مکمل کر لی تھی۔ تختی نمبر 12 تشدید کی ہم نے یہاں پریکٹس کی تھی۔ تشدید کسے کہتے ہیں، تشدید کیسے پڑھیں گے، تشدید کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یہ سب باتیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں کی ہیں۔ اگر آپ ہمارے نئے ویورز ہیں اور نئے دیکھنے والے بچے اور بڑے ہیں تو برائے مہربانی پچھلی 2 ویڈیو دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو حجا کرنے میں جو تشدید آتی ہے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اس سے آگے ابھی ہم تختی نمبر 3 پڑھیں گے، مشق تشدید۔ یہاں ہم نے پچھلی سبق میں ہم نے تشدید کو سمجھا تھا کہ تشدید کسے کہتے ہیں، وہ ہم نے ایک حرف پر کر کے سمجھا تھا۔ تو یہاں پر جو تختی ہے یہاں پر جو مشق تشدید ہے یہ پورے ایک ورڈز کے اندر ہے، یا پورا ایک لفظ ہے قرآن کا، اس کے اندر تشدید کو لائے ہوئے ہیں، اس کے اندر تشدید ہے، اس کا حجا کر کے بتلائیں گے، تاکہ جب آپ آگے جا کے قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے گا تو آپ فوراً اس کا حجا کر لیں گے۔ حجا تب ہی کریں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ تشدید کا حجا کیسے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے جو ہے صرف تشدید کو سمجھا تھا۔ تختی نمبر 12 میں ہم نے کیا کیا تھا، تشدید کو سمجھا تھا۔ یہاں ابھی ہم تشدید کا حجا پراپری یعنی ایگزیکٹلی ہم یہاں پر تشدید کا حجا کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق کا آغاز یہاں سے کریں گے، برزہ۔ جیسے کہ میں ہر سبق میں بتلاتا ہوں کہ حجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے حرف کو پہچاننا ہے، اس کے بعد اس پر کون سی حرکت ہے اس کو پہچاننا ہے، اس کے بعد ہم نے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ تو ابھی ہم نے یہاں دیکھا با ہے، با کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد را تشدید والا ہے۔ تو یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتلایا، جب تشدید والا حرف آ جائے گا اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ پہلے حرف کو ساکن پڑھیں گے، یعنی را کو ہم ساکن پڑھیں گے، اس کے بعد اس حرف پر جو حرکت ہے، یہاں دیکھیں را پر کیا حرکت ہے، زیر ہے، تو ہم یہاں پر را پر پھر زیر پڑھیں گے۔ ابھی ہم پہلی مرتبہ با کو را سے ملاتے ہیں، کیونکہ را تشدید میں ساکن ہے۔ یہ بات آپ کو تب ہی سمجھ میں آئے گی جب آپ پچھلے والے سبق سنیں گے۔ جزاک اللہ۔ با را پیش بر، با را پیش بر، را زیر ری۔ اب یہ کیا بن گیا، پہلے ساؤنڈ بنا تھا، پہلے آواز بنی تھی بر، اب پھر ہم نے را پر زیر پڑھی، را زیر ری، اب یہ کیا بن گیا، بری۔ زا زبر زا، اب یہ کیا بن گیا، برزا۔ اس برزا کو ہم ایک بار بورڈ پر بھی سمجھ لیتے ہیں، یہ برزا لکھا ہوا کیسے ہے۔ اگر تشدید کے اعتبار سے دیکھیں، یہ دیکھیں با پر ہم نے کیا ڈالنا ہے، پیش، ٹھیک ہے جی، یہ با پیش بو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے با پر تشدید ڈال دی، با کے نیچے زیر ڈال دیا، بری زا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو ہم الگ الگ کریں، اس برزا کو ہم کیا کریں، الگ الگ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں، با را پیش بر، دیکھیں
یہ ایک را نکل آیا، جیسے آپ نے ہجا کرنا تھا با را پیش بر، تو میں نے وہاں نیچے لکھ دیا با را پیش بر۔ اب یہ ایک را نکل آیا تشدید والا۔ اب دوسرا ہم نکالیں گے، ہم نے پھر پڑھا تھا را زیر ری، اب ہم را زیر ری کو نکالیں گے، را زیر ری۔ اب یہ کیا بن گیا؟ اب ملا کر پڑھیں، بچے اور بڑے سننے والوں سے مخاطب ہوں۔ اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ بر ری۔ کتنا آسان کر کے سمجھا دیا کہ تشدید والے حرف کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، بر ری۔ با را پیش بر، یہ بر بن گیا۔ پھر ہم نے اس کو پر را پر زیر پڑھنی ہے۔ زیر کیوں پڑھی؟ کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ را زیر ری، ابھی کیا بن گیا؟ بر ری۔ پھر اگلا حرف ہے زا۔ اب ہم زا کو یہاں کریں گے زا زبر زا۔ اب اس تینوں کو ہم ملائیں گے بر ری زا، بر ری زا۔ تو تشدید والا حرف ہمیشہ پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے کافی ویڈیو میں بتلا رہا ہوں، بار بار بتلا رہا ہوں، اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اکثر بچوں کو پھر سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے کہ یہ دو را ہم کیسے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر پہلا را ساکن ہے، یہ ہمیشہ جس حرف پر تشدید آئے گی وہ دو ہوں گے۔ پہلی بات یہ سمجھیں، لکھنے میں ایک ہوگا لیکن پڑھنے میں کیا ہوگا؟ دو۔ یہاں دیکھیں پڑھنے میں دو ہے، جبکہ یہاں دیکھیں لکھنے میں ایک را ہے۔ پھر اس میں جو پہلا حرف ہوگا وہ ہمیشہ ساکن ہوگا۔ یہاں دیکھیں را ساکن ہے، تو ہم نے ہجا کیا با را پیش بر۔ پھر ہم نے دیکھا را کے نیچے زیر ہے، تو ہم اس را پر زیر پڑھیں گے، را زیر ری۔ اب یہ بن گیا بر ری۔ پھر آگے زا زبر زا، یہ کیا بن گیا؟ بر ری زا۔ یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی نہ آئے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی میں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اگر ایک بندہ بھی مجھے دیکھنے والا اور سننے والا ہے میرے لیے کافی ہے، تاکہ وہ اچھا قرآن پڑھ سکے اور مجھے دعائیں دے سکے۔ جزاک اللہ۔ ہا پیش ہو، اب دیکھیں یہاں میں نے خود غلط پڑھا، کیونکہ یہ آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں اگر میں نے صرف ہا کو دیکھا نا تو پھر ہجا غلط ہو جائے گا۔ میں نے جیسے ہر بار بتلاتا ہوں کہ پہلے ہم نے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے اس پر حرکت کون سی ہے، اس کے بعد والے حرف کو لازمی دیکھنا ہے وہ کس حالت میں ہے۔ تو یہاں بعد والا حرف کیا ہے؟ تشدید ہے۔ ہا صاد پیش حس، صاد زیر صی، یہ کیا بن گیا؟ حسی۔ پہلے ساؤنڈ کیا آئی تھی؟ ہا صاد پیش حس، پہلے یہ آواز بنی تھی حس، ہا کو ہم نے صاد سے ملایا تو آواز بنی حس۔ پھر ہم نے صاد کے نیچے زیر بنا تو کیا ہو گئی؟ صاد زیر صی۔ اب یہ دونوں کو آوازوں کو ہم ملائیں گے حسی۔ لام زبر لا، ابھی کیا بن گیا؟ حصیل۔ وقفاً حصیل۔ اب آگے ہم پڑھیں صاد دال زبر صد، دال زبر دا، اب یہ کیا بن گیا؟ صد، صد۔ یہ میں تھوڑا ٹھہر کر پڑھتا ہوں، یہ آپ نے ٹھہر کر نہیں پڑھنا، مضبوطی سے پڑھنا ہے، اس لیے تاکہ آپ کو سمجھا رہا ہوں میں کہ یہ دو حرف ہیں، اس کو ہم نے ایک بنانا ہے، مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صد، قاف زبر قا، یہ بن گیا صدق۔ وقفاً صدق۔ عین دال زبر عد، دال زبر دا، یہ بن گیا عد۔ پھر دال آ گئی، دال زبر دا، اب یہ کیا بن گیا؟ عدد۔ وقفاً عدد۔ قاف دال زبر قد، را زبر را، اب یہ کیا بن گیا؟ قد۔ قاف دال زبر قد، دال زبر دا، کیا بن گیا؟ قد۔ را زبر را، قد
قدر وقفا قدر. کاف ذال زبر کذ، ہم نے کاف کو ذال سے ملایا، پھر ہم نے اس کے اوپر حرکت دیکھی، زبر ہے، ابھی اس پر ہم کیا کریں گے؟ زبر پڑھیں گے. ذال زبر ذا، کیا بن گیا؟ کذ. با زبر با، کذب. وقفا کذب. یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ ذال اور زا یہ دونوں الگ الگ حرف ہیں. اب ذال کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو سامنے کے دونوں دانت ہیں اس کے اندر تھوڑی سی زبان کو لے آئیں تو ذال ادا ہوگا. دونوں دانتوں کو آپس میں بالکل نہ ملنے دیں، ہلکی زبان لازمی آئے تو خود بخود کیا ادا ہوگا؟ ذال. اور زا کے اندر زبان بالکل دانتوں کے درمیان میں نہ آئے بلکہ پیچھے ہو اور زور سے اس کے پیچھے ہم ہوا کو پش کریں گے یا ہوا کو زور دیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ زا. ٹھیک ہے جی. آگے آخری حرف ابھی اس کا ہجا کرتے ہیں. نون عین زبر نع. دیکھو نون کو ہم نے عین سے ملایا. کیوں ملایا؟ کیونکہ عین پر تشدید ہے، اور تشدید میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس حرف پر تشدید آ جائے وہ دو ہوتے ہیں، پہلا ساکن، دوسرا اس پر دیکھیں گے حرکت کون سی ہے تو ہم نے دیکھا عین پر زبر ہے. تو پہلے ہم نون کو عین سے ملائیں گے اس لیے کہ عین در حقیقت کیا ہے؟ ساکن ہے. نون عین زبر نع. عین زبر ع، کیا بن گیا؟ نع. میم زبر ما، نعم. وقفا نعم. آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہو جاتا ہے. دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے اور یہ سبق اپنی فیملی ممبر میں بھی شیئر کیجئے تاکہ اگر وہ بھی تھوڑی سی بات کو سمجھیں تو مزید اچھا قرآن پڑھ سکیں. جزاک اللہ خیرہ. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.